یہودی پوری دنیا میں 16 ملین کے قریب ہے اور مسلمان 495 ملین کے قریب۔ اتنی بڑی تعداد اتنی چھوٹی سی اقلیت پر کیوں اثر انداز نہیں ہو رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت جو فلسطین کے حوالے سے پچھلے ایک ہفتے سے پورے ملک کے اندر ایک لہر چل رہی ہے، یہ چیز میرے لیے بڑی ہی حیران کن ہے، کیونکہ میں اس ایشو کو پہلے دن سے کور کر رہا ہوں۔ اگر میں اپنا ویلاگ نہیں کرتا تو ایٹ لیسٹ میں کہیں نہ کہیں آفس کے اندر کوئی سکرپٹ وغیرہ اس حوالے سے ضرور لکھتا ہوں، اور اس ایشو کو میں پہلے دن سے دیکھ رہا ہوں۔ میں پچھلے 2 مہینے سے دیکھ رہا تھا کہ اس ایشو کے اوپر عوام کا جو انٹرسٹ ہے وہ بالکل ختم ہوتا جا رہا تھا، اور اس طرح تھا کہ جیسے بس سن کے اموات لوگ بے حس ہو چکے ہیں، اور ان کو اب سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اور کتنی مزریز سنیں اور کتنا کچھ کریں۔ لیکن اب اس وقت پچھلے ایک ہفتے سے یہ بیانیہ بنا، اور بڑا ہی سٹرونگ بیانیہ بنا ہے، اور ہر طرف فلسطین کے بارے میں جو ہے وہ خبریں ڈھونڈی جا رہی ہیں، اور فلسطین کے بارے میں لوگ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسا کیا ہوا ہے ان چند دنوں کے اندر کہ فوری طور پہ فلسطین کا معاملہ اٹھ گیا ہے؟ کیا یہ ایک خاص مقصد کے تحت ہو رہا ہے؟ اس حوالے سے میرے پاس 4 وجوہات ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ صرف پاکستان میں ہو رہا ہے یا دنیا بھر کے اندر یہ معاملہ اٹھ رہا ہے، اور اس حوالے سے اور کیا کیا چیزیں جو ہیں اس ایشو کے اوپر چل رہی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ فلسطین اب اس وقت ایک فریاد بن چکا ہے۔ زمین کے اس ٹکڑے کو ارض مقدس کہا جاتا ہے، وہ دھرتی جس پر انبیاء نے قدم رکھے، جہاں اذانوں کی گونج رب کائنات کی وحدانیت کا اعلان کرتی ہیں، مگر آج وہی سرزمین خون سے تر ہے، چیخوں سے گونجتی ہے، اور آسمان کی طرف اٹھے ہاتھ انصاف مانگ رہے ہیں۔ فلسطین صرف ایک جغرافیہ نہیں، یہ ایک دکھ بری کہانی ہے۔ وہاں کی مائیں اپنے بچوں کو کفن میں لپیٹتی ہیں، ان کی دعاؤں میں آتش و بارود کی بو شامل ہو چکی ہے۔ وہاں کے بچے بستوں کی بجائے پتھر اٹھاتے ہیں، اور ان کی نیند میں بھی ڈرون کی آوازیں گونجتی ہیں۔ کیا قصور ہے ان بے گناہوں کا؟ صرف یہ کہ وہ فلسطینی ہیں، صرف یہ کہ وہ اپنی زمین، اپنے حق اور اپنی پہچان کے لیے زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ دنیا خاموش ہے، قراردادیں کاغذوں میں دفن ہو چکی ہیں، اور انسانی حقوق کے علمبردار مفادات کے اندھے کنوؤں میں گر چکے ہیں، مگر فلسطین اور فلسطینی اب بھی ڈٹے ہوئے ہیں، اور ان کی اذانیں اب بھی گونجتی ہیں۔ اس کے بچے اب بھی مسکراتے ہیں، اور اس کی بیٹیاں چادر میں لپٹی غیرت کی علامت بنی ہوئی ہیں۔ یہ جدوجہد پتھروں کی نہیں بلکہ نظریات کی ہے، یہ جنگ زمین کی نہیں ضمیر کی ہے۔ فلسطین کی پکار صرف عربوں کے لیے نہیں، پوری امت مسلمہ کے لیے ایک آزمائش ہے کہ تم حق کے ساتھ کھڑے ہو یا خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہو۔ فلسطین کا دکھ ہمارا دکھ ہے۔ جب تک بیت المقدس آزاد نہیں ہوتا تب تک ہم مکمل نہیں۔ اس سے پہلے کہ اصل مدعے پہ آئیں، آپ کو بیت المقدس کی ایک مختصر سی تاریخ بتا دوں، تاکہ تاریخی پس منظر میں آپ کسی بھی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے ان حقائق کو اگر آپ اپنے سامنے رکھیں گے تو ڈیسیجن میکنگ میں آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ بیت المقدس، جسے یروشلم بھی کہا جاتا ہے، تاریخ، مذہب اور تہذیب کا وہ مرکز ہے جس پر تینوں ابراہیمی مذاہب یعنی اسلام، عیسائیت اور یہودیت کا گہرا ایمان اور تعلق ہے۔ اس شہر کی مٹی تاریخ کے بے شمار واقعات سے لبریز ہے، اور اس کی فضاؤں میں انبیاء کی دعائیں اور آسمانوں کی برکتیں بسی ہوئی ہیں۔ اسلام میں بیت المقدس کی اہمیت قبلہ اول کی وجہ سے ہے۔ بیت المقدس مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے ہجرت سے پہلے اور مدینہ میں بھی 17 مہینے تک اسی طرف
رخ کر کے نماز پڑھی۔ واقعہ معراج، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا، جہاں تمام انبیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی۔ پھر وہیں سے آسمانوں کی طرف سفر معراج کا آغاز ہوا۔ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ فتح بیت المقدس 638 عیسوی میں حضرت عمر بن خطاب کے دور میں مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ آپ نے ذاتی طور پہ شہر میں داخل ہو کر اہل کتاب کو امن دیا، جو تاریخ میں عدل فاروقی کی ایک روشن مثال ہے۔ عیسائیت کی اگر ہم بات کریں تو حضرت عیسیٰ کی زندگی کے اہم واقعات بیت المقدس اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں پیش آئے۔ چرچ آف دی ہولی سپلچر اسی شہر میں واقع ہے، جہاں عیسائی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ کو مصلوب کیا گیا۔ اگر یہودیوں کی بات کریں تو یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت سلیمان نے یہاں ہیکل سلیمانی یعنی سولومن ٹیمپل تعمیر کیا تھا، جسے ان کی عبادت کا مرکز مانا جاتا ہے۔ ویلنگ وال، دیوار گریہ، یہودیوں کی عبادت کی سب سے مقدس جگہ سمجھی جاتی ہے، جو اسی ہیکل کی بچی ہوئی ایک دیوار مانی جاتی ہے۔ تاریخ کے اگر اہم ادوار پہ نظر ڈالیں تو بابلی دور 586 قبل مسیح میں بابلیوں نے شہر کو تباہ کیا، اور اس کے بعد 70 عیسوی میں رومیوں نے شہر کے اوپر قبضہ کیا۔ اسلامی خلافتوں کے دور میں خلافت راشدہ، اموی، عباسی اور فاطمی ادوار میں شہر مسلمانوں کے قبضے میں رہا، اور 1099 میں صلیبی جنگوں میں صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے قتل عام کیا۔ صلاح الدین ایوبی کا یہ عظیم کارنامہ ہے کہ 1187 میں صلاح الدین ایوبی نے شہر کو دوبارہ فتح کیا اور عیسائیوں کے ظلم و ستم کا خاتمہ کیا۔ برطانوی قبضہ 1917 میں برطانیہ نے شہر میں قبضہ کیا، اور بعد ازاں اسرائیل کے قیام کے ساتھ تنازع شروع ہو گیا، اور آج کا بیت المقدس آج اگر ہم بات کریں تو 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ مشرقی یروشلم جہاں مسجد اقصی ہے، مغربی یروشلم اسرائیلی کنٹرول اور پرانا شہر جو مختلف مذاہب کے مقدس مقامات پر مشتمل ہے۔ مشرقی یروشلم کو فلسطینی دارالحکومت مانتے ہیں، جبکہ اسرائیل پورے یروشلم کو اپنا غیر منقسم دارالحکومت کہتا ہے۔ اب اگر موجودہ لہر اور پاکستان سمیت امت مسلمہ میں ہونے والے واقعات کی بات کریں تو پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں جمعرات کو اسرائیلی جارحیت کے خلاف ہونے والی قومی کانفرنس میں اسرائیلی مصنوعات اور اس کے ساتھ کاروبار کرنے والے افراد کے بائیکاٹ کا متفقہ اعلان کیا گیا۔ اس کانفرنس میں پورے ملک سے لوگوں کے ساتھ ساتھ علماء اکرام کی ایک بہت بڑی تعداد شریک ہوئی، جنہوں نے اسرائیلی ظلم و ستم کے خلاف مظلوم فلسطینیوں کی بھرپور اخلاقی مدد کا اعادہ کیا۔ یہ کانفرنس اپنی جگہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ آج صرف تماشائی بنی ہوئی ہے، جو صرف مذمتی بیانات جاری کر رہی ہے۔ ان میں سے بیشتر تو اپنے غیر ملکی آقاؤں کی خوشنودگی کے لیے مذمتی بیانات تک دینے سے محروم ہے۔ صدر وفاق المدارس مفتی تقی عثمانی نے کہا ہے کہ اہل فلسطین کی عملی، جانی اور مالی مدد امت مسلمہ پر فرض ہے۔ ہماری حکومت سمیت تمام اسلامی حکومتوں پر جہاد اب فرض بن چکا ہے۔ 55,000 سے زائد کلمہ گو افراد کو ذبح ہوتے دیکھ کر بھی کیا جہاد فرض نہیں ہوگا؟ مولانا کی بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن جس طرح یہ اسلامی ممالک
اپنے اپنے مفادات کی وجہ سے مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ یہ کس طرح ایک قوم بن کر ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں؟ البتہ عوام میں اب بیداری جاگتی جا رہی ہے۔ وہ اور تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف بڑھ چڑھ کر ریلیوں، جلسے، جلوسوں میں شرکت کر رہے ہیں۔ ہفتے کے روز 10 لاکھ سے زائد بنگلہ دیشی ڈھاکہ کی سڑکوں پر جمع ہو کر ملک کی سب سے بڑی غزہ یکجہتی ریلی میں شریک ہوئے اور اسرائیل سے منسلک مصنوعات اور اداروں کے بائیکاٹ کا عوامی حلف اٹھایا گیا۔ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ فلسطین ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ 20 لاکھ دیگر افراد کو بھوک کا سامنا ہے اور امریکہ نے اپنی اصلیت دکھا دی ہے۔ وہ اسرائیل کی پشت پر کھڑا ہے اور فلسطینیوں کی کھلی نسل کشی ہو رہی ہے۔ اقوام متحدہ خاموش تماشائی بن کر ایک سائٹ پر بیٹھا ہے اور المیہ یہ ہے کہ فلسطین میں جنگ بندی کے معاہدے کے باوجود غزہ پر بمباری جاری ہے، جبکہ امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیل چاہے جتنے بھی لوگوں کو قتل کر دے، ہم اس کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ہر نئے روز فلسطینی مارے جا رہے ہیں لیکن دنیا پر اس کا اثر نہیں ہو رہا۔ بے شک مسلمان ممالک میں سے چند نے اسرائیل کی پروڈکٹ پر پابندی لگائی ہے، لیکن کیا اس کا اسرائیل یا امریکہ پر اثر ہوگا؟ یہودی پوری دنیا میں 16 ملین کے قریب ہے اور مسلمان 495 ملین کے قریب۔ اتنی بڑی تعداد اتنی چھوٹی سی اقلیت پر کیوں اثر انداز نہیں ہو رہی؟ کیا مسلمان اپنے 5ویں بیسک پلر یعنی جہاد سے انحراف تو نہیں کر رہے؟ عوام کا ہجوم ڈنڈوں اور چھڑیوں سے لیس اپنے ہی ملکوں میں موجود ان کے برانڈز پر حملہ آور ہو رہا ہے، توڑ پھوڑ کر رہا ہے۔ اس کا جواب کس کے پاس ہے؟ میک ڈونلڈ نے اسرائیل میں موجود اپنی فرنچائز رکھنے والی کمپنی الونیال سے 225 ریسٹورنٹ خریدنے کا معاہدہ کر لیا ہے تاکہ اسرائیل مخالف جذبات ٹھنڈے پڑ جائیں۔ لیکن کیا اس عمل سے اسرائیل امریکہ مصنوعات کے بائیکاٹ پر کوئی اثر پڑے گا؟ یہ بائیکاٹ اس وقت شروع ہوا تھا جب مسلمان اکثریتی ممالک کویت، ملیشیا اور پاکستان میں مقامی مالکان کی جانب سے میک ڈونلڈ اور اس کی اسرائیلی حمایت سے لا تعلقی کا اظہار کیا گیا تھا اور مشرق وسطیٰ سمیت دنیا بھر میں میک ڈونلڈ کے خلاف بائیکاٹ مہم کا آغاز ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ فرانس، انڈونیشیا اور ملیشیا میں بھی میک ڈونلڈ کی کارکردگی میں کمی آئی تھی۔ ادھر ایک چھوٹے سے اسلامی ملک مالدیپ نے اسرائیلیوں کے داخلے پر پابندی لگا دی ہے، لیکن مڈل ایسٹ کہاں کھڑا ہے؟ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ٹرمپ کہتا ہے کہ غزہ کو فلسطینیوں سے خالی کریں گے جو صدیوں سے آباد ہیں۔ ٹرمپ وہاں تفریح گاہیں اور دیگر چیزیں بنانا چاہتا ہے۔ یہ بات مسلمہ ہے کہ دنیا اسلام کے چند ممالک میں سے پاکستان ایک ملک ہے جس نے اسرائیلیوں کو تسلیم نہیں کیا، اگرچہ فلسطین میں یہ آگ 1.5 سال سے جاری ہے۔ فلسطینی اپنی جان کی بازی ہار رہے ہیں، لیکن اب ایسی کیا وجہ ہے کہ ایک دم سے یہ تحریک اور بیانیہ پاکستان میں تیز ہو گیا ہے؟ اس کا سب سے سادہ اور آسان جواب تو یہ ہے کہ اسرائیلیوں کا بڑھتا ہوا تشدد، جس نے پاکستان میں اسرائیل مخالف جذبات میں اضافہ کیا ہے۔ عوام جلسے جلوس نکال رہے ہیں۔ جماعت اسلامی 20 اپریل کو اسرائیل مخالف ریلی نکال رہی ہے۔ پاکستان کی حکومت نے اسرائیل کے خلاف سخت موقف اختیار کیا ہوا ہے، اس کے اقدامات کی مذمت کی ہے اور 2 ریاستی حل کی وکالت کی ہے۔ حکومت نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کو بھی دہشت گرد اور جنگی مجرم کے طور پر نامزد کیا ہے۔ اسرائیل کے ساتھ پاکستان کے تعلقات فلسطینی کاز کے لیے اس کی تاریخی حمایت پر ہے۔ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بیانیہ ایک دم سے کیوں جنم لے رہا ہے؟ اس کے پیچھے کیا ممکنہ مقاصد ہیں؟ ایک،
تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے سیاسی مقاصد ہے۔ پاکستان میں اکثر عالمی ایشوز پر عوامی بیانیہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کی سیاسی ضرورتوں کے تحت ابھارا جاتا ہے، اور فلسطین کے حوالے سے بیانیہ بنانے کے پیچھے ممکنہ مقاصد یہ ہو سکتے ہیں کہ توجہ کی منتقلی، یعنی اگر ملک کے اندر مہنگائی، سیاسی عدم استحکام یا دیگر بحران چل رہے ہوں تو فلسطین جیسے جذباتی ایشو کو اجاگر کر کے عوام کی توجہ اصل مسائل سے ہٹائی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ممکنہ جو مقصد ہے اس میں ہے ریجنل پوزیشننگ، یعنی پاکستان خود کو ایک اسلامی ملک کے طور پہ پیش کرتا ہے جو مسلم دنیا کے مسائل پر آواز بلند کرتا ہے۔ فلسطین کی حمایت اس پوزیشننگ کو مضبوط کرتی ہے، خاص طور پہ عرب دنیا میں، اور بھارت اور اسرائیل کے تعلقات جو ہیں وہ اتنے مضبوط ہوتے جا رہے ہیں تو پاکستان میں فلسطینی بیانیے کو بھارت کے خلاف بیانیہ بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فلسطین کا مسئلہ اسلامی دنیا کے لیے ایک جذباتی مسئلہ ہے، خاص طور پہ بیت المقدس یروشلم کی مذہبی اہمیت کے باعث، اور پاکستانی عوام کے دلوں میں فلسطینی عوام کے لیے ہمدردی پہلے سے موجود ہے۔ اس کو اجاگر کر کے حکومت یا مخالف گروہ اپنی ساکھ بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم سوشل میڈیا اور بیانیے کی جنگ کی بات کریں تو حالیہ دنوں میں فلسطین پر اسرائیل کے مظالم کی ویڈیوز اور خبریں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں، جس سے خود بخود عوامی رد عمل پیدا ہو رہا ہے، اور اس رد عمل کو کیش کر کے سیاسی یا مذہبی گروہ اپنی مقبولیت بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم بین الاقوامی اور سفارتی حکمت عملی کی بات کریں تو بعض اوقات اقوام متحدہ یا OIC جیسے پلیٹ فارمز پر موقف مضبوط بنانے کے لیے اندرون ملک بیانیہ مضبوط کیا جاتا ہے تاکہ عالمی برادری پر اخلاقی دباؤ ڈالا جا سکے۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فرانس نے فلسطین کو بحیثیت آزاد ریاست تسلیم کر لیا ہے۔ 24 جون کو امریکہ کے اندر اقوام متحدہ کا فلسطین کے اوپر 2 ریاستی حل کے حوالے سے ایک اجلاس ہے۔ اس حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو معاملات ابھی 2 مہینے آگے ہیں۔ کیا یہ فلسطین کے اوپر جو لہر چلی ہے یہ ابھی صرف اور صرف اس کا آغاز ہے، یا یہ کسی نہ کسی اختتام کو وقوع پذیر کرنے کے لیے معاملات کو اٹھایا جا رہا ہے؟ اس حوالے سے ہماری اپڈیٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری اور آپ کی جو تعلقات ہے اور جو ملاقات ہے اس کا سلسلہ جاری رہے۔ کمنٹس اور لائک ضرور کیجیے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔